وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، کافی دیر اور سالوں بعد آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے، تو آج ایک ہی پیغام، ایک ہی میسج جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس خداداد علم جو اللہ جل مجدہ نے ان کو علم ظاہر کا، باطن کا، حاضر کا، غیب کا، ماضی کا، مستقبل کا عطا فرمایا تھا، اس علم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو ایک بہت بڑے راز سے آگاہ کیا، بہت بڑا راز جس کا کبھی بھی کسی اور کو کبھی پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ ایسی چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، وہ ایک ہی آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، اور وہ بہت اہم ہے، وہ ضروری ہے کامیابی کے لیے، دھوکے کے لیے، بچنے کے لیے، کیونکہ ہم سب دھوکے میں آئے ہوئے ہیں، الا وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے بچایا ہوا ہے یا وہ بچے ہوئے ہیں، جن کو اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ ہم تو دھوکے میں نہیں ہیں، ہم تو ٹھیک ٹھاک رہ رہے ہیں۔ یاد رکھ لیں، جو انسان بھی گناہ کبیرہ میں یا صغیرہ پر اصرار کر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے یا سنت کی مخالفت کر رہا ہے، وہ جان لے کہ میں دھوکے میں ہوں، وہ سمجھ جائے، وہ یقین کر لے کہ میں دھوکے میں ہوں، کہ اگر وہ دھوکے میں، فراڈ میں نہیں ہوتا تو وہ ایسا نہ کرتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بینک فراڈ ہو گیا ہم سے، یہ بہت بڑا فراڈ ہے، آئیڈینٹی فراڈ ہو گیا، یہ بہت بڑا فراڈ ہو گیا، کسی نے ہماری زمین اپنے نام لگوا لی، ہم سے بڑا دھوکہ ہو گیا، فلاں بندہ ہمارے پیسے گھر سے لے گیا، بہت بڑا دھوکہ ہو گیا۔ لیکن سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ کوئی آپ کا ایمان اور آپ کے نبی سے آپ کے تعلق کو چوری کر لے۔ اللہ پر جو ایمان ہے اس کو، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی امتی کا ایک تعلق ہے، اس کو جس نے چوری کیا وہ سب سے بڑا دھوکہ ہوا آپ سے۔ پیسے والا دھوکہ ہے لیکن وہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، زمین کا دھوکہ ہے لیکن وہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، وہ ختم ہو جائے گا، پورا کر دیتا ہے اللہ پاک کسی نہ کسی طریقے سے۔ لیکن یہ ایک ایسا نقصان ہے کہ جو کبھی پورا ہونے والا نہیں۔ تو وہ دھوکہ ہم سے کیا ہو رہا ہے، جو موضوع بھی ہے ان بیانات کا، وہ دھوکہ ہم سے یہ ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں، ایک اثر میں ارشاد فرمایا، ویسے قرآن مجید میں ویسے بھی ہے، کہ اللہ جل مجدہ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا اس کو کچھ نہ کچھ حکم دے دیا، بھئی تم نے صرف یہ کرنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ سورج کو حکم دیا، تمہارا کام ہے طلوع ہونا، غروب ہونا، روشنی دینا، بس یہی، جب تمہارا کام یہ ختم ہو جائے گا پھر تم دوسرا کام کرنا، جو قیامت کے دن، قیامت کا قائم ہونا ہوا۔ اسی طرح چاند کو حکم دے دیا، اسی طرح اللہ پاک نے شہد کی مکھی کو جو حکم دیا ہے، وہ دیکھیں وہ کروڑوں سالوں سے شہد بنا رہی ہے، اورنج جوس نہیں بنا رہی، اب وہ دودھ نہیں بنا رہی، وہ کوئی اس نے اپنا ڈرنک چینج نہیں کیا،
بس اسی شہد ہی کی مختلف قسمیں ہیں وہ بنائی جا رہی ہے۔ اب کیا ایسے ہی وہ بنائی جا رہی ہے؟ نہیں، اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ چھوٹی سی چیز ہے، تم سمجھتے ہو ویسے ہی چیزیں پھر رہی ہیں، یہ چونٹیاں، یہ مکھیاں، یہ مچھر، ان پر بھی اللہ کا اسی طرح کنٹرول ہے جس طرح سورج اور آسمانوں اور جبرائیل اور میکائیل اور عرش اور کرسی پر کنٹرول ہے۔ یہ نہیں کہ یہ بے مقصد پھر رہے ہیں ایسے شہد کی مکھیاں۔ اللہ جل مجدہ نے اسی طرف اشارہ دینے کے لیے پوری سورت کا نام ہی شہد کی مکھی پر رکھ دیا، اور فرمایا سورت نحل جو ہے، فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ اللہ نے شہد کی مکھیوں کی طرف، مکھی کی طرف وحی کی، الہام کیا، یعنی اس کو میسج دیا کہ اس طرح شہد بنانا ہے۔ وہ اب اس طرح کر رہی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، آسمان بہت بڑی چیز ہے، شہد کی مکھی چھوٹی ہے، آسمان کتنا بڑا ہے، ستارے، جبرائیل و میکائیل کا گھر ادھر ہے، یعنی آسمانوں میں اوپر ملائکہ رہ رہے ہیں، اتنا بڑا، انبیاء علیہ السلام رہ رہے ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام پہلے آسمان پہ، دوسرے انبیاء، رسول، کتنا بڑا آسمان ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، پورے آسمانوں میں بھی اللہ پاک کا امر چل رہا ہے، اور اللہ پاک نے ان کو جو وحی کی ہے بس وہ وہی کچھ کر رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے جو آپ کو بتانے اور میسج وہ دینا ہے کہ وہ تو شہد کی مکھی کا تو آپ کو پتہ چل گیا، لیکن ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے شہد میں، ہماری کیا دلچسپی، کبھی کھا لیا، کسی نے کھایا، کسی نے نہ کھایا۔ ہمارا انٹرسٹ کس میں ہے؟ وہ شیطانی شہد میں ہے، وہ یہ دنیا اور دنیا کی محبت، یہ شیطان کا شہد ہے۔ جیسے تو اس کے بارے میں بھائی سے، میاں بیوی سے بینیفٹ پر لڑ رہا ہے، بھائی سے زمین پہ لڑ رہا ہے، بندہ رب سے پیسے کے لیے وہ رب سے تعلق توڑے ہوئے ہے۔ جو بندہ کام کی وجہ سے، بیزی ہونے کی وجہ سے کہے میرے پر اللہ کے لیے ٹائم نہیں، میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹائم نہیں، اسے بھی نہ شکرہ کوئی بندہ ہے۔ تو جو بندہ کہے نماز کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، نہ ان کے دین پر محنت کے لیے میرے پاس وقت نہیں، تو وہ گویا یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ اب اندازہ لگا، جو بندہ کہہ رہا ہے میں بیزی ہوں یار، نماز تو دین کا کام تو کرنا چاہیے، اذان تو ہوتی ہے لیکن میں بھی، تو وہ اللہ کو گویا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک میرے پاس ابھی ٹائم نہیں آپ کے لیے، آپ تو بلا رہے ہیں، مؤذن تو اللہ کا اعلان کر رہا ہے، لیکن میرے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ تو یہ یعنی کیا بندگی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی یہی اشارہ دیا کہ یہ دنیا، یہ مال، یہ دولت، یہ ساری چیزیں، زمین، سیاست، یہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارا یہی رکاوٹ بنا ہوا ہے بندے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا راز کھولا اور بتا دیا کہ دنیا کو اللہ نے کیا حکم دیا ہوا ہے۔ تمہیں تو اللہ نے جو دیا وہ ہے قرآن میں، لیکن دنیا کو اللہ پاک نے کیا حکم دیا ہوا ہے؟ فرمایا اوحى اللہ الی الدنیا، اللہ نے وحی کی دنیا کی طرف، دنیا کو میسج، یہ غور سے سن لے، یہ بہت اہم میسج ہے۔ دنیا کی طرف، دنیا، مال، دولت، جتنی چیزیں ہیں ان کی طرف اللہ پاک نے وحی کی، میسج دیا دنیا کو کہ دنیا من خدمنا فخدمی، جو ہمیں مقصد زندگی میری رضا کو بنا لے، میری عبادت کو سب سے بڑا مقصد وہ یہ سمجھے، جو میری خدمت کرے، میرے دین کی، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فخدمی، تم بھی اس کی خادم بن جاؤ، اس کی نوکر بن جاؤ، اس کی خدمت کرنی ہے، اس کا حصہ حلال پاک آسانی کے ساتھ اس تک پہنچانا ہے۔ اب دنیا کو تو یہ حکم ہے، دنیا کو تو اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہوا ہے کہ جو یعنی ہماری، اللہ پاک نے فرمایا خدمت سے مراد عبادت، مقصد زندگی، یعنی مجھے بنائے، پیسہ، دولت، یہ چیزیں، شہوتیں، زنا و شراب اور دھوکہ دہی اور عہدہ اور یہ ان چیزوں کو نہ بنائے۔
فرمایا کہ جو ہمیں مقصد زندگی، ہماری خدمت، ہمیں مقصود اعظم بنائے، من خادمنا، جو ہماری فخدمی، تم بھی اس کی خادمہ اور نوکر بن جاؤ۔ اس لیے دنیا انبیاء کی خدمت کر رہی تھی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ خدمت کر رہی تھی، اولیاء اللہ کی خدمت کر رہی تھی۔ دنیا ان کے پاس ہم سے بھی زیادہ تھی، صحابہ کے پاس بھی زیادہ تھی، حضور علیہ السلام کے پاس بھی زیادہ تھی۔ اللہ پاک نے تو فرمایا آپ چاہیں یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں، خزانوں کی کنجیاں، جنت، ہر چیز اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ تو پھر کیا بات ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کریں؟ ہمیں تو دنیا حاصل کرنا بھی نہیں آ رہی نا۔ تو اللہ پاک نے دوسرا انسٹرکشن دنیا کو یہ دیا، وَمَنْ خَدَمَكِ فَاسْتَخْدِمِي، کہ جو ہمیں بھول کے، ہمارے رسول کو بھول کے تمہارے پیچھے رات دن ٹیکسی، رات دن دکان، رات دن بزنس، رات دن بیوی بچوں کو خوش کرنا، رات دن پیسہ پیسہ پیسہ، جو پیسے کی دنیا کی رٹ لگا کے اور سارا وقت اس کا ادھر ہی گزر رہا ہے، وہ مجھے بھی بھول گیا، میرے رسول کو بھی، میرے دین کو بھی۔ وَمَنْ خَدَمَكِ، جو تمہارے پیچھے جائے، فَاسْتَخْدِمِي، اس کو غلام بنا لو، وَأَتْعَبِي، اس کو تھکا دو، اس کو ختم کر دو، اس کو پریشان کر دو، اس کو جو ہے ڈرین کر دو، اس کو تباہ کر دو، برباد کر دو، اس کا حصہ ذلیل کر کے اس تک پہنچاؤ اور ختم کر دو اس کو۔ یہ ہے جو حضور علیہ السلام نے وہ راز بتایا جو کروڑوں سال، جب ابھی کائنات یہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، جب اللہ نے زمین دنیا کو پیدا کیا، اسی وقت اللہ نے اس کو یہ دونوں حکم عطا کر دیے اور فرما دیے حکم کہ دنیا لوگ تو جو کچھ کریں لیکن تمہارے لیے میرا یہی حکم ہے، تم بھی میری مخلوق ہو، تو جو بندہ مجھے مقصد بنائے، میری خدمت کو، اللہ کو راضی کرنے کو، اللہ پاک کو خوش کرنے کو، من خدمنا، کہ جو ہماری خدمت میں مشغول ہو، ہماری عبادت میں حلال حرام کا خیال رکھے، نیکی بدی کا خیال رکھے، ماں بہن کا خیال رکھے، اللہ کی مخلوق کا خیال رکھے، ہمیں مقصد بنائے، مجھے مقصد زندگی بنائے اطاعت کو، تو دنیا تم خود اس کے پاس اس کا حصہ پہنچاؤ، وہ تھوڑی محنت کرے، پورا حصہ پہنچاؤ۔ صحابہ نے آخرت کے لیے محنت کی، دنیا قدموں میں آ گئی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آخرت کے لیے محنت کی، دنیا خود آ کے ملتی تھی، دنیا ان کے پاس آئی۔ اور ہم جانوروں کی طرح شیطان نے لگایا ہوا ہے، وہ اپنے شہد پہ بھاگ کے، نہ ماں سے تعلق ٹھیک، نہ باپ سے صحیح، نہ بیوی، نہ خامن سے، پچھلے ویسے خراب ہو گئے، آخرت خراب کر رہے ہیں، اور دنیا وہی کر رہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جو اس کو حکم دیا ہے کہ جو تمہیں مقصد بنائے گا اس کو۔ اب تو آپ اپنے اوپر اپلائی کر لیں، کسی اور کو نہ سوچیں۔ آج تک کیا ہے ڈائریکشن، مقصد سب سے بڑا اگر دنیا کو بنایا ہوا ہے، اپنی زندگی پر غور کر لیں، ڈپریشن اور تھکا دی ہے، اور آخرت سے آپ کا تعلق آگ کاٹ رہی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک راز، ایک کامیابی کا گر اور ایک سیکرٹ جو ہے ہمیں بتایا کہ جو یہ اب کہہ رہے ہیں 1 بجے ختم کرنا ہے، تو اس کے بعد بھی درس ہوگا، یعنی 2 منٹ ہیں، یعنی انشاءاللہ تھوڑا سا، تو انگلش میں بس اس کا ترجمہ کر دوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم mentioned in one of the hadith, one of the asar that he alayhi salatu wasalam mentioned, revealed a secret that awha Allahu ila dunya, that Allah revealed to the dunya. Allah gave a message to the dunya. Man khadamana fakhdimi, O dunya, whoever serves me, serve him. Whoever serves me, serve him, honor him, respect him. So the dunya, the money, the fame, the name, the glory of the dunya is commanded to serve the one who serves Allah. Allah is the creator. So Allah subhanahu wa ta'ala said, O dunya, you are my creation. If anyone who serves me makes me the purpose of life, serve him. وَمَنْ خَدَمَكِ فَاسْتَخْدِمِي, and whoever forgets me, enslave him and serve not him but take service from him. You become his master and he become your slave. He will be working day and night. I am business owner, I am factory owner, but he doesn't know the factory owns the person. He doesn't own the factory.
Because the owner, when he ever wants to go, but this person say, I don't have time for children, I don't have time for deen, I don't have time for salah. Who is the owner then? The factory is the owner, the shop is the owner. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying to the shop, the business, if any person makes you the purpose, then you become the owner, let him become enslaved to you. He will be slave to you. And whoever serves me, he will be the one truly independent person. And the dunya and the money and the fame, whatever is in his destiny, is going to come to him with honor and prestige, and he will attain akhirah as well. It's exactly 1 o'clock. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruh wa natubu ilayh. Jazakumullahu ahsan al-jazaa. Whoever people have time, sit after Jummah as well. Inshallah, we'll have 15-20 minutes lesson as well. Astaghfirullah. السلام علیکم. تو آپ لینا اپنا خطبہ جیسے ہاں یہ آپ کریں معمول ٹھیک ہے جی نہیں نماز سے پڑھا دوں میں ویسے اچھا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعۃ المبارک کی کلیکشن 800 پاؤنڈ تھی اور جو رقم بینک میں جمع کرائی گئی وہ 1135 پاؤنڈ تھی. ملک شاہ مرید صاحب نے 100 پاؤنڈ کا عطیہ مسجد کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. ناصر اقبال صاحب نے 50 پاؤنڈ کا عطیہ دیا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے والد مرحوم کو ان کی مغفرت فرمائے, انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ایک اور بہن نے 100 پاؤنڈ کا عطیہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کی تمام حاجات و مرادوں کو پورا فرمائے. اس کے علاوہ ایک اعلان سماعت فرما لیں. یہ بھائی شاہین صاحب نے اعلان کے لیے دیا ہے. جلسہ ہو رہا ہے ساؤتھ ہال میں ابو بکر مسجد میں سیٹرڈے اور سنڈے کو 6 تاریخ اور 7 تاریخ اپریل کو, نیکسٹ ویکینڈ کو. تو یہ ہوگا انشاءاللہ ظہر کی نماز کے بعد. سیٹرڈے کو یہ شروع ہو جائے گا اور سنڈے ظہر کی نماز کے وقت یہ ختم ہو جائے گا. کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے بھائی کہ آپ یاد دہانی نصیحت فرمایا کیجیے کہ یہ مومنوں کو, ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے. تو یہ عموماً جمعے کی نماز کے بعد ہمارا ادھر معمول ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد صلاۃ والسلام کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے شمائل, جس کو آپ کہہ لیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عادات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ شریف, آپ کا دوسروں کے ساتھ پیش آنے کا طریقہ, دشمنوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ جو آپ علیہ السلام نے اختیار کیا, دوستوں کے ساتھ, امت کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھایا کہ کیسے پیش آیا جاتا ہے. اگر اللہ سے محبت کرنی ہے تو وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو کہ انہوں نے کس طرح اللہ سے محبت, اس طرح محبت کرو. یعنی اللہ سے بھی اگر بندے نے محبت کرنی, اگر اللہ پر توکل کرنا ہے جل مجدہ پر, تو پھر بھی اس کے نمونہ جو ہے آپ کے لیے میرے آپ میں نہیں بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو دیکھیں کہ وہ بدر و احد و حنین میں کس طرح توکل اور زندگی کس طرح گزاری. اگر زہد اور دنیا سے بے رغبتی دیکھنی ہے تو وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں. اگر بیوی سے تعلقات دیکھنے ہیں کیسے ہونے چاہیے تو وہ بھی ان شیطان کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا رویہ اختیار کیا, اس سے کیسے دور رہے اور کیا تلقین فرمائی, وہ بھی انہی سے. وہ ہر چیز جو ہے جب اللہ پاک نے آپ کو یہ فرما دیا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں تو باقی کوئی چیز پیچھے نہ رہ گئی. ابھی جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا وہ بہت بڑا راز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس کے ہم مرتکب ہیں, فراڈ اور دھوکہ جو ہم سے ہو رہا ہے. ہم میں سے اکثر شخص جو ہیں ان کو اور چیزوں سے نہیں, لیکن یہ جو دنیا ہے یہ دھوکہ دیے ہوئے ہیں. لوگ ہیں,
بندے ہیں، پھر اس میں مال دولت ہے، مذہبی لوگ دیکھے، سیاسی دیکھے، دنیا ہر ایک کو فتنے میں ڈال لیتی ہے، شیطان اس کو ہتھیار کے وہ استعمال کرتا ہے۔ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہمارا علم یہ کہتا ہے کہ دنیا کے پیچھے جتنا بھاگو دنیا زیادہ ملے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر کچھ اور کہہ رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ کے پیچھے، اللہ کی اطاعت، اس کی رضا کے پیچھے بھاگو تو دنیا عزت کے ساتھ تمہیں ملے گی۔ تو وہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان بھی کی کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا، دنیا کو جب حکم دیا ہوا ہے کہ کیا دنیا مال دولت عزت تمہیں میں نے پیدا کر دیا، لیکن اب تمہاری ایک ڈیوٹی ہے، تم میری نافرمانی نہیں کر سکتی۔ یہ انسان اور جنات ہی ہیں جو کرتے ہیں۔ دنیا بذات خود، یہ زمین، یہ پیسہ، یہ جس کے لیے میں اور آپ پونڈوں کے لیے، ہیروں کے لیے، سونے کے لیے جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، وہ سونا خود اللہ کو یاد کر رہا ہے، وہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ کیا عجیب بات نہیں کہ ہیرے، پیسہ، چاندی اور سونا تو اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ یہ پتھر، سونا بھی پتھر ہے، ہیرا بھی پتھر ہے، یہ خود تو خدا کو یاد کر رہے ہیں اور ہم ان کے لیے جس کو وہ یاد کرے اس کو بھولے ہوئے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ وہ جو ہار آپ نے پہنا ہوا ہے، وہ جو گھر میں سنبھال کے رکھا ہے، وہ خود تو تسبیح سبحان اللہ کو یاد کر رہا ہے، پیسہ یاد کر رہا ہے، پانی یاد کر رہا ہے، آپ کی گاڑی اللہ کو یاد کریے، وہ بھی پتھر ہی سے، وہ بھی یعنی اسی سے لوہے سے بنی ہوئی ہے۔ وہ تو ہر مخلوق اللہ کے ذکر میں مشغول ہے اور اللہ کی تسبیح میں، اور ہم ان کے لیے اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ اسی لیے امام علی خواص رحمۃ اللہ علیہ، جو امام عبدالوہاب شعرانی شاذلی سلسلے کے بزرگ ہیں، ان کے شیخ ہیں امی بزرگ، وہ فرماتے ہیں کہ جب ایک گناہگار بندہ ایک درختوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہ درخت بھی یہ کہتا ہے یا اللہ یہ نہ میری طرف آئے، یہ میری چھاؤں میں نہ بیٹھے، مجھے طاقت دے کہ میں اس کو ہڑپ کر جاؤں، اس کو ختم کر دوں۔ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ نہیں، میں نے ڈھیل دی ہوئی اپنے بندوں کو، وقت دیا ہے، اب تم نے کچھ نہیں کرنا۔ فرمایا جب گناہگار زمین پر چلتا ہے تو زمین کہتی ہے کہ مجھے قارون کی طرح موقع دے یا رب العالمین، میں پھٹ جاؤں، تیرا بندہ ہو کے، تیری مخلوق ہو کے تیری ہی نافرمانی کر رہا ہے، مجھے حکم دے میں پھٹ جاؤں، مجھ سے آتش فشاں نکلی اور میں اس کو اندر نکل لوں۔ فرمایا جب پانی پینے کے لیے گناہگار فاسق کافر قریب کرتا ہے، پانی کا یار یہ نہ مجھے پیے، یہ نہ مجھے پیے، مجھے جس طرح وہ پہلے پانی کو تو نے طاقت دی تھی مجھے فرعون کو غرق کرنے کی، وہ طاقت دے مجھے کہ میں اس کو غرق کروں۔ یہاں تک کہ جو آکسیجن ہوا آپ لیتے ہیں وہ بھی دعا کرتی ہے کہ اس کے اندر نہ میں جاؤں، لیکن اللہ پاک نے ایک وقت دیا ہوا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے موت تک وقت دیا، اس کے بعد پھر اس کو کوئی چوائس کوئی نہیں ملے گی۔ اسی طرح جب اللہ کا نیک بندہ، اللہ پاک کا ولی، اللہ کا مومن متقی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا، آپ کی سنت پہ چلنے والا، کہیں بھی جا رہا ہوتا ہے تو ہر درخت کی خواہش ہوتی ہے یہ میری طرف آئے، یا اللہ یہ میری طرف آ جائے۔ زمین کی ہوتی ہے میری طرف، زمین پہ وہ چل جاتا ہے، وہ ساتھ والی زمین پر فخر کرتی ہے آج مجھ پر اللہ کا بندہ چلا ہے، کیسا میں خوش قسمت ہوں۔ وہ پانی کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ پیے یہ بندہ، وہ رزق کہتا ہے، وہ سیب کہتا ہے یہ مجھے کھائے۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ باتیں کرتی ہے جو ہمیں نہیں علم، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا یہ باتیں کرتے ہیں۔ آپ کو تو بنی ہوئی بکری نے بھی باتیں کی ہیں آپ سے، جو اس نے بتایا کہ مجھ میں زہر ہے۔ ایک تو ہے زندہ چیزیں، ایک تو ہے زندہ چیزیں، وہ آگ میں جلی ہوئی بکری ہے جو یہودیوں نے زہر دینے کے لیے حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی۔ وہ بکری بھنی ہوئی کہہ رہی یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیے، مجھ میں زہر ہے۔ تو ہر چیز باتیں کرتی ہے، آپ مت سمجھے یہ سائلنٹ اس لیے ہے کہ اللہ پاک نے ہم پر پردہ ڈالا ہوا ہے تاکہ یہ بندے
صحیح بن جائیں یہ بندے، ان کو وقت ملے، یہ شاید سدھر جائیں۔ آج بھی صبح کے وقت ہم وہاں مسجد میں نماز پڑھی ہے تو امام صاحب درس دے رہے تھے، تو وہ فرما رہے تھے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں منافقوں کی نشانی بیان کی ہے۔ کیا بیان کی ہے؟ منافقین کی نشانی بیان کی ہے۔ ویسے تو آپ کہیں گے میں نہیں منافق، جو کہتا ہے میں نہیں منافق سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ وہ اسی میں نفاق ہے۔ امام حسن بصری تابعی بزرگ ہیں، بہت بڑے، فرماتے ہیں اگر مجھے یہ علم ہو جائے میں منافق نہیں تو مجھے ایک سونے کا پہاڑ اللہ کی راہ میں دینے سے زیادہ خوشی ہو۔ جتنا میں سونا ہو، سونے کا پہاڑ ہو اور میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، اس سے مجھے اتنی خوشی نہیں اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میں منافق نہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب جن کو جنت کی بشارتیں ملی، وہ حضرت حذیفہ جو رازدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیکرٹ بعض باتیں، راز کی باتیں ان کو فرماتے، وہ رازدان تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام تک بتا دیا، یہ لوگ منافق ہیں۔ لیکن یہ آپ علیہ السلام کا حلم اور اخلاق تھا کہ ان کو برداشت کرتے، سامنے بیٹھتے، ان سے مسکراتے، وہ بھی اپنا باتیں کرتے، اور حیا کی وجہ سے ان کو کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم تو یہ منافق ہو۔ یہ اخلاق محمدی ہے۔ ہم لوگ اچھی طریقے سے پیش آ رہے ہیں، ہم ان کے دلوں میں نہیں تم اس لیے مجھے ساتھ یہ کر رہے ہو، تمہارا اچھا خیال نہیں میرے بارے میں، یہ ہے وہ ہے، اوٹ پٹانگ، وہ مطلب یعنی اپنے اندازے لگا رہے ہیں۔ اور ادھر یہ ہستی ہیں جو ہمارے لیے، جن کو اللہ نے رسول اور رحمت بنا کے بھیجا، جانتے ہوئے بھی یہ منافق ہے، اس سے اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں۔ جس نے جادو کر دیا آپ پر، اور آپ علیہ السلام کو اللہ نے خبر دی، فرشتوں نے خبر دی، یہ ہے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں ہم اس کو ختم کر دیں، ہم اس کو مار دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے شفا دی ہے، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو۔ اور ہاں ایک ہم ہیں جان بوجھ کے یہ عاملوں کے پاس اور شیطانوں نجومیوں کے پاس، جی بتاؤ دیکھ کے حساب لگاؤ حضرت صاحب کس نے مجھ پر کچھ کیا ہوا ہے۔ استغفر اللہ۔ جس ہستی کو تو علم ہے وہ تو کہہ رہی ہے ہم نے کچھ نہیں کہنا ان کو، وہ جانے، ہمیں اللہ سے غرض ہے اللہ ہماری حفاظت کرے، سارے جانے کرتے رہیں جو کرنا ہے۔ اور ہم اوٹ پٹانگ چیزیں اپنا، اس نے مجھے کر دیا۔ ایک بزرگ کے پاس بندہ ایک آیا، وہ کہنے لگا کہ حضرت صاحب بتائیں میں کاروبار کرتا ہوں، نقصان ہو جاتا ہے، لگتا ہے بندش ہوئی ہے، کسی نے مجھ پر کچھ کیا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ یہ رات کیسے گزرتی ہے، دن کیسے گزرتا ہے؟ میں نے بتایا میں کام کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے حساب لگا لیا ہے اور مجھے علم ہے کہ تجھ پر کس نے کیا ہوا ہے کچھ، تو کہا جلدی بتائیں۔ آپ نے فرمایا اس کا نام یہ ہے اللہ، اللہ نے تم پر کچھ کیا۔ اب وہ تو ہکا بکا دیکھ رہے ہیں، کبھی میں تو کوئی رشتہ دار کوئی دشمن، یہ تو کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھ پر کس لیے کر رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہوا ہے من کانت الدنیا ہمہ، جو بندہ بھی اس لعنتی دنیا کو اپنا مقصد اور بڑی فکر سب سے بنا لے گا کہ رات دن پیسہ دولت سکون یہ وہ کیسے ملے، جس کا مقصد زندگی یہ بن گیا، فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے کام بکھیر دے گا۔ اب اللہ اس کو منتشر کر رہا ہے، اس کے کام وہ بنا رہا ہے منتشر۔ آپ نے دیکھا نہیں ابھی یہ قریبی تاریخ میں کتنے بادشاہ گزرے، 30 سال انہوں نے گزارے حکومت کو اکٹھا کرتے، ایک دنوں میں وہ پرخچے اڑ گئے، ان کے بھی اور حکومتوں کے بھی۔ اور اب کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، وہ اگلے جہاں میں جا پہنچا حساب دے رہا ہے، کوئی ہے تو دنیا نے وہی کیا نا جو اللہ نے حکم دیا اس کو۔ فرمایا جو تجھے مقصد زندگی بنائے یا دنیا، اتعبی فاستخدمی، اس کو غلام بنا کے اس کو تھکا کے ختم کرو۔ یہ لوگ جتنے ڈپریس نظر آ رہے ہیں، کبھی آپ نے ولی بھی دیکھا کوئی ڈپریس؟ اس بھی سنا کہ بھئی فلاں امام حسین رضی اللہ عنہ کو ڈپریشن ہو گیا کہ ان کے بچے ذبح ہو رہے ہیں،
ہمارا بل آ جائے گیس کا تو ہمیں ڈپریشن ہو جاتا ہے. اب سمجھتے ہیں ماگریج آگے ڈپریشن ہو گیا. تو جن کے سامنے ان کے بھتیجے، ان کے مرید، ان کے اپنے لوگ، اپنی بیویاں جو ہے وہ خطرے میں ہیں، ان کی عزتیں خطرے میں ہیں، ان کو تو آخری لمحے تک ڈپریشن نہیں ہے. وہ دیکھیں نا کہ کیسے جان دے رہے ہیں کہ سجدے میں اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اگر تو راضی ہو گیا تو یہ بہت کم قیمت ہے جو میں نے ادا کی ہے سب کی. تیری رضا تو وہ ہے کہ انبیاء شہید ہو گئے، اور یہ تو میں نے کچھ نہیں، یہ تیری ہی دی ہوئی تھی، واپس تجھ تک کچھ دی ہے، اپنے سے تو میں نے کچھ دیا نہیں. تو کس طرح اللہ کا شکر کر رہے ہیں، سب کچھ جو ہے لٹا کے، اور ہم سب کچھ ہے، تھوڑا بہت کوئی پریشانی آ گئی، او جی سر دردی ہے جی، سمجھ نہیں آ رہی کیا، وہ یہ ہے کہ سزا مل رہی ہے ہمیں. آپ سمجھے کہ دنیا کو اللہ نے یہ کمانڈ دیا ہوا، دنیا کو یہ حکم دیا، دنیا جو تیرے پیچھے بھاگے اس کو تھکا کے، اس کو ڈپریس کر کے، اور جو ہے اس کی جو ہے محتاجگی اس کے دل میں اللہ پاک بھر دیتا ہے، اور وہ تھکا تھکا ڈپریس مایوس، اس کی شکل ہی دیکھے لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے اردو میں جیسے ملاح بیڑی روڑ کے بیٹھا ہوا ہے، ایسے ہی ہماری حالت ہے. یہ اب گئے کاروبار ہے تو وہ بھی اسی طرح عام ہے. دنیا کو اللہ نے جو مجھے من خادمانہ، اللہ پاک نے فرمایا جو ہمیں مقصد زندگی بنائے، فخدی میں تم اس کی خادمہ بن جاؤ، اس کی نوکری کرو، اس تک اس کا حصہ پہنچاؤ جو اس کے ساتھ پہنچانا ہے. تو اللہ کے نیک بندوں کو، ولیوں کو دیکھیں گے کہ وہ دنیا کی وجہ سے پریشان نہیں، بلکہ دنیا ان کی خدمت کر رہی ہے، دنیا کا حصہ ان کے پاس آ رہا ہے، جو بھی ہے تھوڑا ہے یا زیادہ ہے وہ آ رہا ہے. تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ دیکھو مجھے پتہ ہے تم پر کس نے کیا ہوا ہے، اللہ نے کیا ہوا، اور جس پر اللہ نے کیا اس کو کوئی نہیں اب اتار سکتا. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الدنیا ہمہ، جو مقصد زندگی دنیا کو بنا لے گا، پیر ہے تو وہ بنا لے گا، وہ بھی تباہ ہو جائے گا، عالم ہے تو وہ بنا لے گا، وہ تباہ ہو جائے گا. اور جو ہے عام بندہ ہے کہ سیاست میں آپ دیکھتے ہیں لوگ آتے ہیں، ہم جی لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ہم کرنا چاہتے ہیں، آپ کو خدمت کریں گے. بندہ پوچھے بھئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے اپنا تعلق خراب کر دیا، آپ نے اوپر ظلم کیا ہوا ہے، آپ نے منہ پر ظلم کیا ہے، ہاتھوں پر ظلم کر رہے ہو، یعنی وہ اللہ کی نافرمانی میں. لوگوں کی کون سی خیر خواہی کرنی ہے کہ آپ کو چیریٹی ورک کرنا پڑے گا. میں یتیموں مسکینوں کا بہت زیادہ خیر خواہ ہوں، مجھے بڑا درد ہوتا ہے، یتیم مسکین بیوہ، خود میری نماز قائم نہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں برزخ میں تکلیف دے رہا ہوں. سیدنا عبد القادر جیلانی غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بندہ کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پتھر پھینک رہا ہے قبر میں، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ سے جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے جب آپ کے عمل پیش ہوتے ہیں، طائف کے پتھر اتنی تکلیف نہیں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ دشمنوں کے تھے اور تھے بھی پتھر، یہ ماننے والوں کے ہیں اور ہیں بھی گندے، ہے بھی ناپاک چیزیں. اللہ نے تو ہمیں حکم دیا کچھ نہ بھیجنا ان کے پاس، درود بھیجو اور سلام بھیجو، اور ہم کیا بھیج رہے ہیں؟ آپ نے کبھی درود شریف کے مطلب پر غور کیا؟ ہم ایسے ہی پڑھ رہے ہیں جیسے غافل میں یا نبی، یہ بہت بڑی بات ہے جو بندہ کہہ رہا ہے. امام شاذلی عبدالوہاب شارانی، امام علی خواص نے فرمایا جو بندہ یہ کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلامتی ہو آپ پر اے اللہ کے رسول. وہ فرماتے ہیں آپ کے اور میرے پاس کیا سلامتی ہے جو دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کوئی ہے دینے کے لیے تو اس کا کیا مطلب ہے پھر؟ اور پھر اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں آپ پر، لیکن سلام آپ اپنی طرف سے بھیج رہے ہیں. سلام کس طرف سے بھیج رہے ہیں؟ آپ. لیکن آپ بتائیں آپ کے پاس کون سی سلامتی ہے جو جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمی ہے؟ تو فرمایا کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ کا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دین، آپ کی سنت میری طرف سے سلامتی میں ہے، میں اس کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا. یہ ہے سلام کا مطلب کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دین، آپ کی شریعت، آپ کی سنت جو آپ چھوڑ گئے، میری طرف سے کم از کم اس کو تکلیف نہیں پہنچے گی، میری طرف سے نقصان نہیں پہنچے گا، میں اس کو دھجیاں نہیں اڑاؤں گا،
بلکہ دوسروں کو بھی تلقین کروں گا کہ اس کی حفاظت کرو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت قیمتی چیز ہے، ان کی وراثت ہے، اس کی حفاظت۔ فرمایا یہ ہے سلام جو بندہ بھیجتا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اب آپ نے یعنی دیوانوں کی طرح پتہ نہیں کہ جیسے ہیلو ہائی ہوتا ہے اس طرح سمجھ رہے ہیں گویا سلام ہے یہ۔ اسی لیے جو صحیح سلام پڑھتے ہیں ان کو وہاں سے بھی جواب ملتا ہے، وہ کئی جو ہیں وہ وہاں حاضر روحانی طور پر ہو کے جواب سنتے ہیں، کئی جو ہے حضور علیہ السلام خود آ کے ان کو جواب دیتے ہیں، اور کئیوں کو اپنا چہرہ دکھا کے دیتے ہیں۔ ہمیں کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ ہم منافقانہ سلام بھیج رہے ہیں، زبان سے تو کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شریعت، آپ کی سنت، آپ کی محبت ہمارے پاس محفوظ ہے، ہم کچھ نہیں کر رہے، اس کو ہم محفوظ کیے ہوئے ہیں، لیکن عمل ہمارا جو ہے وہ اس کے الٹ ہے۔ یہی وہ امام صاحب صبح فرما رہے تھے کہ اللہ نے منافقوں کی ایک نشانی بیان کی قرآن مجید میں، وہ کیا؟ وہ کہاں بیان کی بھی صورت منافقون میں، کہاں؟ منافقوں میں۔ کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں اذا جاءک المنافقون، یہ جب آتے ہیں یا آپ کے ساتھ اپنے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آنے سے وہ رہے، آپ تو آپ پردہ فرما گئے، اب تو یہ ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کا دعویٰ کرے اس پر یہ اپلائی ہوگا۔ فرمایا جب یہ آپ کے ساتھ تعلق کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم آپ کے عاشق ہیں، ہم آپ کے جو ہے چاہنے والے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں میں آپ کا عاشق ہوں، نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ ہماری جان ہیں، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا زبان ان کی یہ کہہ رہی ہے، فرمایا واللہ یعلم انک رسول، اللہ کو علم ہے یہ کون کیا ہستی ہے، اللہ کے ہاں کیا درجہ ہے ان کا، تمہارے کہنے سے ان کا درجہ بڑھتا نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ پاک نے فرمایا کہ واللہ یشہد، اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ تم بھی جھوٹے ہو، یہ زبانی کلامی دعوے تم یا رسول اللہ کہہ کہہ کے پکار رہے ہو اور کہہ رہے ہو ہم آپ کو رسول اور آپ کے عاشق ہیں، یہ ہیں۔ اللہ نے اللہ جل وعلا آگے علامت بیان کر دی کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو منافق نہیں ہو تو یہ علامت دیکھو۔ فرمایا یعنی اتخذوا ایمانہم جنہ فصدوا عن سبیل اللہ، نشانی یہ ہے کہ تمہیں ان کے میسج سے، ان کی سنت سے، ان کی مشن سے تو تم لوگوں کو، اپنے آپ کو بھی تو لوگوں کو روک رہے ہو، جو ان کی سنت طریقے رحمت پہ اپنا چلتا ہے اس کے بھی مذاق اڑاتے ہو، خود بھی نہیں کر رہے، ان کے میسج کے ساتھ تو تمہیں محبت نہیں، ان کے لیے تو تم محنت نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی راہ سے جو سبیل اللہ، راہ کون ہے؟ فصدوا عن سبیل اللہ، سبیل اللہ کیا ہے؟ وہ سبیل محمدیہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی راستہ ہے، وہ اسی کا نام صراط مستقیم ہے۔ ہمارے زبانی دعوے اور ان کے مشن اور ان کی سنت اور وہ جو رستہ جو بتلا رہے ہیں اس کے پاس نہ تم خود چل رہے ہو بلکہ دوسروں کے بھی عیب نکالتے رہتے ہو، ہمارا یہی دلیل ہے تمہارا منافق ہونے کی۔ اور یہ جو تم نعرے مار رہے ہو زبانی کلامی، اتخاذوا ایمان، یہ تم نے دکھاوے کے لیے دوسروں کو، میں بڑا یہ ہوں، میں بڑا، اللہ کو پتہ ہے کہ تم جب اکیلے ہوتے ہو کیا کرتے ہو، کیا کھا رہے ہو، کون سا بینیفٹ فراڈ کر رہے ہو، کیا کھا رہے ہو تم، کیا نہیں کھا رہے، گھر سے بیوی کے ساتھ کون سی زبان سے گفتگو کرتے ہو، اکیلے کیا کیا ٹی وی پہ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہو، کیا سنتے ہو، دوستوں کے ساتھ کیسے گپے مارتے ہو، کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اللہ بارے میں واللہ یشہد، اللہ گواہی دے، اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے تمہاری، اور تم سمجھ رہے ہو جیسے مجھے آپ کو ایک دوسرے کو دھوکہ، اس طرح اللہ اس کے رسول کو بھی دھوکہ دے، ایسی بات نہیں فرمایا چل سکتی تمہاری۔ تو یہ علامت ہے نفاق کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جیسے وہ منافق تھے، یہ جمعے کی نماز ہوئی ہے آپ نے دیکھی، عبداللہ بن ابی ابن سلول منافقوں کا سردار، وہ جمعے کی نماز خطبے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے پہلے کھڑا ہوتا جمعے کی مسجد نبوی میں، کہتا ہے لوگوں جان لو یہ کون ہے ہستی، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی باتیں غور سے سننا۔ اب اندر یعنی وہ سردار ہے منافقوں کا لیکن عاشق بنا ہوا ہے دوسرے صحابہ، وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابوبکر وہ پیچھے بیٹھے ہیں، یہ آگے بڑھے، اس لیے اللہ جل مجدہ
ان چیزوں کو نہیں صرف دیکھتا بلکہ بندے کو باطنوں کو بھی اور اس کے اعمال کو بھی وہ جو دیکھتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ بزرگوں نے اسلام کا معنی جو بیان کیا کہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا رب العالمین السلام علیکہ یا رسول اللہ، کہ میری طرف سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دین جو آپ چھوڑ گئے، جو شریعت، جو محبت، اس کو کوئی دکھ تکلیف نہیں پہنچے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ ابھی آپ نے نماز پڑھی، نماز کا کیا پھل ہے؟ کوئی آپ سے پوچھ لے، ہر چیز کا پھل ہوتا ہے، ہر چیز کا فروٹ ہوتا ہے نا، ایک ہر درخت کا ایک فروٹ ہوتا ہے، ایک پھل ہوتا ہے۔ تو نماز کا پھل کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ ہے، تسبیح ہے، تکبیر ہے، قل شریف ہے، کیا ہے؟ نماز کا پھل۔ پھل ہر چیز کا کب آتا ہے؟ بوٹے پہ پھل آخر میں آتا ہے نا، پہلے ڈالیاں، پھر پتے، پھر پھول، پھر پھل بعد میں ہی آتا ہے۔ تو سب سے آخر میں نماز میں آپ نے کیا کہا؟ آخری بات جو نماز میں کی وہ تھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ نماز کا پھل ہے، یہ رزلٹ ہے۔ گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ اے لوگوں جو ادھر مشرق کی طرف ہو، جو میری دائیں طرف بیٹھے ہو، اے اللہ کی مخلوق، جو ساری مخلوق مشرق کی طرف ہے، تمہاری عزتیں، تمہاری جان، تمہارے مال مجھ سے محفوظ ہو گئے، سلامتی میں ہے۔ میں اللہ کے سامنے بیٹھ کے اللہ کے گھر میں نماز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اے لوگوں، کسی کی میں غیبت، چغلی، دھوکہ دہی، اے عورتوں تمہاری طرف دیکھوں گا بھی نہیں بری نظر سے، ساری اے جانوروں تک تم سب مجھ سے محفوظ ہو۔ السلام علیکم، اے ملائکہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اے جنات، اے انسانوں، اے بچوں، ساری مخلوق جو دائیں طرف ہے میری سلامتی میں ہے۔ یہ نماز کا فروٹ ہے۔ پھر جو آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو مطلب ہے کہ آپ جتنی مخلوق ادھر ہے وہ میری طرف سے پیس میں ہے، میری طرف سے سلامتی میں ہے۔ اور کہاں وعدہ کر رہا ہے بندہ؟ کہاں کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کے گھر میں نماز۔ اور یہ نہیں جس کو حاصل، بس اس میں جو سمجھ لے اس کو فروٹ نہیں۔ اس کی نماز کے لیے بھی اللہ نے فرمایا فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے تباہی ہے جن کی نماز میں یہ نہیں ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، تم جو ہے اللہ کی مخلوق کو تنگ کر کے ان کے ساتھ تو ڈسٹ بن پہ لڑ رہے ہو، ایک ایک مرلے زمین پہ لڑ رہے ہو، 10-10 پاؤنڈ کے بینیفٹ پہ لڑ رہے ہو، اور ان کی تباہی اور ان کو گالیاں اور ان کو تنگ اور ان کو ٹورچر، اور یہاں آ کے تم مومن بنے ہوئے ہو۔ یہ تمہاری وہ نماز نہیں ہے کہ جو نماز صحابہ اور تابعین اور اولیاء اللہ کی تھی۔ وہ نماز میں پھل نہیں ملا تو درخت کس کام کا؟ ایک عورت حاملہ ہے، جب پھل اس کا مثلا وہ کہتی ہے بچہ، جب بچہ ہی نہیں ہوا، بچہ ہی ضائع ہو گیا، تو وہ کیا حمل کا فائدہ؟ وہ حمل کا کیا فائدہ جب بچہ ہی 9 مہینے تو اس نے بچہ اٹھایا، آخر پہ ضائع کر دیا، اب وہ کیا فائدہ 9 مہینے؟ اس لیے آپ نے نماز پڑھی 4 6 8 10 12 رکعتیں، 5 نمازیں، اور پھل وہاں ہے نہیں۔ تو یہ طریقہ ہی، اسی کو طریقہ رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی میری نظر میں مسلمان وہی ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہیں۔ تم کہتے رہو میں مسلمان ہوں، لیکن اللہ، بلکہ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ افضل مسلمان کون ہے، اعلیٰ اسلام والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا طیب الکلام، جو نرم گفتگو کرے، کسی کو تکلیف دینے والی گفتگو نہ کرے، اچھی گفتگو کرے، نرم حلیمی لطف و کرم والی گفتگو، میٹھا بول، اور لوگوں کی خدمت کرے، جتنی کا کھانا کھلانا، مثلا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کی خدمت کر سکے، نفع پہنچانے والا، میں سب سے اچھا مسلمان یہ ہے۔ اور درمیانہ مسلمان یہ ہے کہ کم از کم وہ اس کے ہاتھ اور زبان سے جو ہے۔ تو یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں دنیا بھی آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے، شیطان بھی دھوکہ کر رہا ہے، لوگ بھی دھوکہ کر رہے ہیں، تو آپ خود تو اپنے ساتھ دھوکہ نہ کریں۔ یہ تھوڑے لوگ ہیں کرنے والے، اور بھائی دنیا بھی کر رہی ہے، شیطان بھی کر رہا ہے، لوگ بھی کر رہے ہیں، تو آپ تو کم از کم اپنے خیر خواہ بنیں۔ تو وہ طریقہ سیکھ لیں۔ اگر کوئی بندہ یہ سفر کر رہا ہے تو ابھی نماز کے بعد وہ طریقہ سیکھ لے کہ کس طرح بندہ کم از کم
ایمان، صحیح عقیدہ اہل سنت والجماعت کا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تلقین فرمایا، اس کے بعد کس طرح یہ گناہوں سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت سے بچ کے وہ بنے کہ جو پھول بھیجنے والا حضور علیہ السلام کے دل کو خوشی پہنچانے والا بندہ ہو۔ تو وہ طریقہ وہی ہے کہ آپ یہ زبان ہے، یہ کان ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ ہاتھ ہے، جب یہ گناہ کرنا چھوڑ دیں گی، نیکی میں مشغول ہو جائیں گی تو آپ دیکھیں گے۔ دوسری بات یہ کہ مقصد اللہ کی رضا کو بنائیں، دنیا کا حصہ خود آئے گا، کیوں آپ پیچھے پھر ذلیل ہو رہے ہیں۔ آخری بات کر کے ختم کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک سلسلے کے بزرگ تھے، یاد نہیں رہا نام ان کا، وہ فرمانے لگے کہ میں نے خواب میں ایک بڑا عجیب جانور دیکھا، سر پہ میری طرح اس کے بال نہیں، اور دم بھی ہے عجیب و غریب، اور وہ دم کٹی ہوئی اور بھیانک سی شکل۔ میں نے کہا تم کون ہو، بڑی بری شکل ہے تمہاری۔ وہ کہنے لگے میں دنیا ہوں، میں دنیا ہوں۔ میں کہا یہ کیا شکل بنائی، دم تو اسے خون بہہ رہا ہے، سر پہ تمہارے گنج ہے، یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی اصل بات یہ ہے کہ مجھے تو اللہ نے حکم دیا ہوا ہے کہ جو مجھے اللہ کی رضا کی تلاش میں ہو میں اس کی خدمت کروں، تو میں اہل اللہ کے پاس سر لے کے اپنا جاتی ہوں کہ مجھے قبول کرو، مجھے قبول کرو۔ وہ مجھے قبول نہیں کرتے، میرے جوتے میرے سر میں مارتے، ان جوتوں کی وجہ سے ایک بال نہیں رہا میرے ساتھ، کہ مجھے تو حکم ہے میں ان کی طرف حصہ دینے کے لیے جاؤں، ان کا جو رزق ہے، ان کا جو مال ہے، اور میں چاہتی ہوں میں جاؤں، لیکن وہ مجھے قبول نہیں کرتے، وہ مجھے حصہ لے لیتے ہیں، میرے جوتا مارتے، کہتے چل۔ یہی طریقہ اولیاء اللہ کا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بیٹھے تھے اس دفعہ، ایک دفعہ مرتبہ کوفہ میں، آپ فرما رہے تھے میرا تجھ سے کیا تعلق، کوئی نظر بھی نہیں چیز آ رہی، مریدین ساتھ، میرا تجھ سے کیا تعلق، جاؤ میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی۔ وہ پوچھنے لگے حضرت یہ آپ نے کون سی بیوی کو طلاق دے دی، کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے کسی اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی، یہ تو دنیا تھی جو میرے پاس ساری خوبصورتی اور مزین ہو کے آ رہی تھی بار بار کہ مجھے قبول کر لو، مجھے لبھانے کی کوشش کر رہی تھی دنیا اپنے مال شہوتوں کے ساتھ، دولتوں کے ساتھ اور عزتوں کے ساتھ اور مرتبے کے ساتھ۔ تو میں کہہ رہا تھا میرا تجھ سے کیا تعلق ہے، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اور 3 طلاقوں بعد رجوع نہیں ہوتا۔ یہ تو حضرت علی فرما گئے، ہمارے لوگ 3 کے بعد بھی رجوع کر لیتے ہیں، آپ یہ پتہ نہیں کہاں دیں ان کو مسئلہ سمجھ آئے۔ وہ تو فرما رہے میں دنیا کو 3 طلاقیں دے دی ہیں تو آپ میں نہیں رجوع کرتا۔ یہ لوگ وہاں ہوتے تو وہ کہتے ہاں حضرت ہمیں مسئلہ پتہ ہے، ہو سکتا ہے، استغفر اللہ نبی، یعنی آپ کے علم میں یہ بات کہ 3 کے بعد آپ دوبارہ نہیں اس سے تعلق ہو سکتا۔ تو اس لیے میں فرمایا میں اس کو جو ہے جو یہ کہہ رہا تھا، وہ بزرگ جو خواب میں دنیا کو دیکھ رہے تھے تو انہوں نے کہا، وہ دنیا کہنے لگی کہ میں تو اہل اللہ کے پاس جاتی ہوں، وہ مجھ سے اپنا حصہ لے لیتے ہیں، مجھے نہیں قبول کرتے، مجھے دور کر دیتے ہیں، وہ مار مار کے میرا سر گنجا ہو گیا، یہ میری شکل جو آپ دیکھ۔ انہوں نے فرمایا اچھا تو یہ دم تمہاری جو ہے یہ کیوں کٹی ہوئی ہے، اس کے خون بہہ رہا ہے، یہ کون ظالم کر گیا؟ فرمایا یہ دنیا کے چاہنے والے، اہل اللہ تو اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے پاس تو میں جاؤں تو مجھے قبول نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کافی ہے۔ اور جو دنیا کے چاہنے والے ہیں، یہ پیسہ دولت، یہ حکومت، یہ میرے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کے بھی میں کسی کے حصے میں کسی کے قابو نہیں آئی، سب کے ہاتھ میں میری دم ہی ہے۔ کہ جتنے دنیا دار آپ دیکھ لیں، آج تک کسی نے کہا اب میری دنیا میرے قابو میں آ گئی، اب الحمدللہ کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن ہر ایک کو دم پکڑے ہوئے ہے، اور دمی کو وہ کہتے ہیں میرے دم کو بھی زخمی کر دیا ہے، اور میں بھی ان کے حصے میں نہیں آئی، اور وہ دم ہی پکڑ کے مر جاتے ہیں اس دنیا سے، سیاستدان سیاست کرتے ہوئے، یہ اپنا وہ کرتے ہوئے، اور اپنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہے اولیاء اللہ کی تعلیمات، اور حضور علیہ السلام نے جو ہمیں دھوکے سے نکلنے کا، تو آپ بھی یہ طریقہ سیکھیں، اس میں نہ بیعت ہے، نہ شادی، نہ کچھ نہ پیسے، بس یہ ہے کہ بندہ کس طرح جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اگر نہیں رکاوٹ تو آپ دوسروں کی مدد کریں، پڑوسیوں کی مدد کریں، اپنی بیوی بچوں کی مدد کریں کہ وہ بھی اس دھوکے سے نکلیں، کیونکہ عنقریب دن بدن ہم جو ہے وہ ابھی یہ
وینزویلا کے وہ ایک صدر تھے، وہ فوت ہو گئے، پتہ نہیں ان کا کیا نام تھا، کسی کو یاد ہوگا، اوگو کچھ جو اس کا نام تھا، ابھی وہ ابھی فوت ہوا ہے۔ تو اس نے بڑی خدمت کی لوگوں کی، اپنے ملک کو بنایا۔ تو کہتے ہیں کہ آخری جو بات اس نے کی، امیر بندہ تھا، حکومت بھی کی، 2 دفعہ الیکشن جیتا، تیسری دفعہ بھی جیت رہا تھا، آخری بات وہ کہہ رہے I don't want to die, please don't let me die، میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے مرنے نہ دینا، میں نہیں جانا چاہتا، یہ آخری لفظ ہے۔ تو جب اتنے بڑے بادشاہ کامیابیوں والے اپنا چلے گئے، میں اور آپ بڑی سیاست میں حصہ تب لے جب سب سے بڑی سیاست شیطان کھیل رہا ہے، جو ملکوں کی سیاست نہیں ہے، جو جہانوں کی سیاست ہے کہ جہنم کے جہاں میں کون جائے گا، جنت کے جہاں میں کون جائے گا، برزخ میں کون کامیاب ہوگا۔ یہ بڑی سیاست، بڑی گیم ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی میں الیکشن جیت گیا، وہ تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، ان لوگوں کی تو وہی مگر مچھ والے منہ ہیں کہ بھئی اپنے خیر خواہ نہیں، خود اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیے ہوئے ہیں، اب لوگوں کو خیر خواہی کیا دیں گے اپنا۔ جی پھر وہ دھوکے مکاری کیا کرتے ہیں، جی دیکھو جی ہمارے پاس تو گاڑی بھی ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، ہمارے پاس تو کافی پیسے ہیں، ہمیں کیا غرض، ہم تو صرف خدمت خلق کے لیے فیلڈ میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ بھی مکاری اور دھوکہ بازی ہے۔ خدمت خلق نہیں، وہ ایک بھوک ہوتی ہے کہ میں پہچانا جاؤں، میں جانا جاؤں، مجھے کنٹرول ملے، اب اس کو پورا کرنا ہے۔ اب ان کو یہ پیسہ تو مل گیا، تھوڑی بہت شہرت بھی مل گئی، تھوڑا بہت مال بھی بنا لیا، اب کیا کریں؟ اب وہ کہتے ہیں ان کو غلام بناؤ، لوگوں کو غلام بناؤ، اور ان پر جو ہے اپنی برتری جو ہے، اب وہ اس حب جاہ اور حب ریاسہ کو پورا کرنے کے لیے، تو وہ خود بھی دھوکے میں بھی، ہم بھی دھوکے میں۔ بہرحال دوسروں سے بعد میں غرض، پہلے آپ اپنے سے شروع کریں کہ شیطان کیا سیاست کھیل رہا ہے آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں۔ پہلے جیسے اس دنیا کے 7 بر اعظم ہیں، کتنے کانٹیننٹس ہیں؟ ہاؤ مینی کانٹیننٹس؟ دے 7 کانٹیننٹس دے سے ان دا ورلڈ۔ اسی طرح آپ کے جسم میں بھی 7 کانٹیننٹ اللہ نے بنائے، جو بڑی زمین ہے اس میں بھی 7، اور جو آپ کی زمین ہے سر سے پاؤں تک، اس میں بھی 7 کانٹیننٹ ہیں۔ ایک کانٹیننٹ کا نام آنکھ ہے۔ یہ دیکھیں شیطان کے کنٹرول میں ہے یا آپ کے کنٹرول میں ہے؟ ایک کانٹیننٹ کا نام زبان ہے، ایک کانٹیننٹ کا نام کان ہے، ایک کانٹیننٹ کا نام پیٹ ہے، پاؤں ہیں، ہاتھ ہیں، شرمگاہ ہے۔ یہ 7، ان پہ قبضہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں اور ان کی سنت کو دیں، آپ بھی بخشے جائیں گے اور مبارک مان جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین، دیکھیں یہ زمین ایسے ہی پڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قدم رکھا، اس کی وجہ سے ساری زمین مسجد بن گئی۔ آپ کو پتہ ہے پہلے نہیں تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ شان ہے کہ آپ کا قدم جب اس زمین پر پڑا تو ساری زمین، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ نے مسجد بنا دی۔ لیکن پہلے کیوں نہیں بنی؟ اس نے حضور علیہ السلام کے قدم کو لیا، اس کی برکت ساری زمین میں چلے گی، آپ جہاں چاہیں عبادت کریں، جہاں چاہیں نماز پڑھیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے نہیں تھا، پہلی امتوں میں اس طرح نہیں تھا، پہلے مسجدوں میں آ کے صرف نماز عبادت ہوتی تھی، گھر میں وہ بندہ نہیں کر سکتا تھا، باہر میدانوں میں نہیں پڑھ سکتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے خود فرمایا، حدیث صحیح ہے کہ میرے لیے اللہ نے یہ خصوصی یہ نام، لیکن وہ نام کس لیے دیا؟ یہ وسیلہ ہے حضور علیہ السلام کے قدم کا۔ وہ دوسرا قدم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، ساری زمین تیمم کے لیے پاک کر دی گئی، زمین کا تزکیہ ہو گیا۔ تو آپ دیکھ لیں ایسی ہستی کہ جس کے ایک قدم سے زمین پاک ہو گئی، ایک قدم سے مسجد بن گئی۔ اگر آپ ان قدموں کو اپنی زندگی پر، اپنے جسم پر، اپنے منہ پر، اپنے دل پر جگہ دیں گے تو آپ کے بھی پاک ہو جائیں گے، آپ کے بھی بابرکت ہو جائیں گے۔ اور یہی پیغام ہے اللہ جل مجدہ ہمیں صحیح سمجھ عمل کی۔ اور یہ جو بزرگ میرے بارے میں کہہ رہے تھے، وہ میں یہ تو نہیں کہوں گا بھائی جھوٹ ہے، لیکن جو ہے مبالغہ رہی، اللہ حسن ظن ہو سکتا ہے ان کا، بھائی میں نیک ہوں، میں یہ ہوں۔ دیکھ ہر بندہ، میں تو سمجھتا ہوں ہر بندہ اپنے آپ کو گناہ گار ہی سمجھتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے میں کتنا گناہ گار ہوں۔ اللہ نے جو پردہ ڈالا ہوا ہوتا ہے اس کی وجہ سے لوگ اس کا سلام کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام، فقہ کے امام، تو زہد تقویٰ کے امام، کسی نے تعریف کی ان کی تو وہ رونے لگ پڑے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خوش ہوتے ہیں، جی امام صاحب میری بڑی تھے، وہ بہت اچھے بندے ہیں، نہیں کی وہ نہیں اچھی، تو وہ رونے لگ پڑے۔ تو کہا میں تو آپ کی تعریف کر رہا ہوں،
اور آپ رو رہے ہیں. فرمایا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ تم میری اس لیے تعریف کر رہے ہو کہ اللہ نے جو ستاری کی ہوئی ہے میرے گناہوں کی، میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، تمہیں نہیں نظر آ رہے تو تم میری تعریف کر رہے ہو. تو میں اللہ کے اس کرم پر رو رہا ہوں کہ کتنا کریم ہے میرا مالک، کتنا کریم ہے وہ میرا رب کہ اس نے کون کون سے، ورنہ اگر وہ کھول دے کوئی مسجد میں بھی آپ کو داخل ہونے نہ دے، گھر میں نہ داخل، لوگ سلام نہ کریں، پتھر مارے، بھائی یہ کیسے بندے. تو اس سے پہلے کہ یہ وقت ختم ہو جائے اور قیامت کا میدان ہو جائے اور وہاں پھر ہر ایک بڑی اسکرین سمجھنے لگائی جائے گی، جو بندے توبہ کے بغیر مر گئے، جن کی شفاعت نہ ہوئی، وہ ان کے اعمال اس اسکرین پر دکھائے جائیں گے. یعنی لوگوں کو اعمال عیاں کیے جائیں گے کہ بھائی یہ بندہ تھا، یہ مثلا عبداللہ اس کا نام تھا، اللہ نے اس کو رسول اللہ کی امت میں پیدا کیا، اے لوگوں دیکھ لو 50-60 سال زندگی میں یہ فلمیں دیکھتا رہا، یہ تنہائی میں کرتا تھا، یہ دھوکہ کرتا تھا، اس طرح یہ اس کی زبان بیوی کے ساتھ تھی، یہ لوگوں کے ساتھ تھی. دیکھو اس کا سارے اہل حشر، انبیاء و اولیاء، صدیقین، گناہگار، فرعون، کافر دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا کرتے تھے. اس کی اس ذلت سے آپ علیہ السلام نے فرمایا، قرآن مجید میں بھی دعا آتی ہے کہ بھئی ولا تخزنا یوم القیامہ. وہ بہت بڑی یعنی یہاں کہتے ہیں نا امبیرس ہو جاتے ہیں، یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے پتھر کھائے وہ امبیرس نہیں ہوئے، اور ہم ان کی سنت پر چلتے ہوئے امبیرس ہو رہے ہیں. یعنی امبیرس کا مطلب یہ شرمندگی وہ ہے، وہ حشر میں شرمندگی شیطان کی پوجا میں اور اس کی پیروی میں ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں تو عزت ہے، دونوں جہاں کی عزت ہے، وہ مرتبہ ہے. اللہ جل مجدہ مجھے بھی آپ کو بھی گناہوں سے توبہ، صحیح رستہ، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، میرے ساتھ وہ آپ تعلق رکھیں نہ رکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی بیوی، آپ کے بچوں، خامن، عورتیں سن رہی ہیں، خامن کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ جس کا تعلق ٹھیک نہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش نہیں، اس سے وہ خوش نہیں. وہ لوگ ہیں اصل میں، وہ انسان ہیں آپ، وہ ہے اصل آپ کی حقیقت. میرا تو چلو 2 سال بعد ملاقات ہوئی، 3 سال بعد، پھر کیا 2 سال لگ گئے، پھر نہ میں آؤں. وہ جو لوگ آپ کے بزنس پارٹنر ہیں، آپ کے نیبر ہیں، آپ کے اہل خاندان ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ مفہوم ہے مخالف کہ تم میں سے وہ بہتر نہیں ہے جو دوسرے لوگوں کے ساتھ سب سے بہتر پیش آئے، دور کے لوگوں کے ساتھ جن سے کبھی کبھی ملے. فرمایا خیرکم خیر لاہلہ، بہتر انسان مسلمان تم میں سے وہ ہے جو اپنے قریبی لوگوں سے بہتر پیش ہے. تو یہ ہے آپ علیہ السلام کا پیغام. اللہ جل مجدہ ہمیں عمل کی، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. جس کو طریقہ سیکھنا ہو یا کوئی مشکل آ رہی ہے وہ بے شک کہ بھائیوں سے، امام صاحب ہیں میرے پاس بیٹھے، کوئی لین دین کوئی چیز نہیں، اپنا سیکھ لے تو برکت ہے. اگر سیکھا ہوا ہے، نیک ہے، دوسرے میں پھیلائے. بس یہی جو ہے کرتے کرتے اگر آپ کی موت آ گئی تو آپ کامیاب ہیں. اور آپ علیہ السلام مسکرا کے اپنے بازو کھول کے آپ کو ویلکم کریں گے. اور اگر ایسا نہ ہوا، حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 بندوں پر میری شفاعت حرام ہے، وہ میرے پاس نہ آئیں، نہ میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، نہ میں ان کی شفاعت کرنی اگر وہ آ گئی. 3 ایسے ناراضگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اظہار کیا. فرمایا کہ 3 لوگ میرے پاس نہ آئے. بالکل زانی آ جائے، شرابی آ جائے، جواری آ جائے، قاتل، 3 بندے نہ میرے پاس ہیں. فرمایا 3 فقد حرم علیہ شفاعتی، اہل کبائر کے لیے میری شفاعت، لیکن ان تینوں کے لیے نہیں. ایک وہ جو میری سنت کی مخالفت کرتا ہے اور حقارت کرتا ہے اور مذاق اڑاتا ہے، وہ کس منہ سے میری شفاعت کا مستحق ہے کہ وہ میرا مذاق اڑاتا ہے، میری کھانے کے طریقے کا، میرے لباس کے طریقے کا، میری داڑھی کا. یہ ساری میرے آپ کہتے ہیں داڑھی والے یہ کرتے ہیں، چادر والا یہ ہو گیا. تو چادر والے تو انبیاء، اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی چادر والا بنایا. اتنا برکت کے 2 صورتیں اللہ پاک نے چادر کے نام پر رکھ دی، یہ مزمل اور مدثر. آپ کو معمولی چیز ہے بھائی، صورتوں دونوں کا نام چادر کے نام. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرمیوں کی چادر تھی، وہ موٹی چادر، اور ایک پتلی چادر جو سردیوں کی، یعنی گرمیوں کی پتلی اور سردیوں کی گرم. ایک کا نام مزمل اور ایک کو مدثر. تو مطلب کسی بھی سنت کا، نماز کا، حج کا، کسی بھی دین کے کام سے جس نے میرے طریقے کا مخالفت کی اور مذاق اڑایا، مفہوم ہے وہ میری شفاعت سے محروم کر دیا گیا ہے. دوسرا فرمایا جس نے میری امت کے ساتھ ظلم کیا،
جو میری امت کے ساتھ ظلم کرے گا، ان کے پیسے کھائے گا، ان کی زمینیں قبضہ کرے گا، ان کو گالی گلوچ زیادتی کرے گا، وہ میرے پاس نہ آئے، میری شفاعت اس کے لیے نہیں۔ اور تیسری جو ہے، ایک تو یہ تیسرا فرمایا کہ جس کو اللہ نے صحت بھی دی، پیسہ بھی دیا، وہ شکریہ ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر بھی نہ آیا، نہ میرے اس نے اپنا حاضری دی، یعنی حج نہ کیا، باوجود ہے کہ اگلے سال کریں گے، اگلے سال کریں گے، بچوں کی شادی کریں گے۔ بھئی سب کام ہو رہے ہیں، ہالیڈے تم کر رہے ہو، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا تم جا رہے ہو، فلوریڈا تم جا رہے ہو، حج کے لیے جو ہی آیا اگلے سال کریں گے، جی میں بچوں کی شادی کرنی، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ وہ تو دیکھیں پرانے زمانے کا مسئلہ ہوتا تھا کہ بھئی بچے جوان ہے، اس ہفتے شادی ہے، اور 9 مہینے لوگوں کو حج کرتے لگ جاتے تھے، آتے جاتے، تو وہ مسئلہ اس وقت آپ کے لیے نہیں ہے کہ بھئی آپ 2 ہفتے میں جا کے واپس آ سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے صحت مثلاً دی ہے، اس کو نعمتیں دی ہیں، اور میرے وسیلے سے اس کو ایمان ملا ہے، اور وہ اتنا بھی اس میں حیا نہیں، وہ ایک دفعہ زندگی میں آ کے اللہ کا اور میرا شکریہ کر دے، تو وہ کس منہ سے شفاعت کا مستحق ہے؟ حج اسی کا نام ہے۔ حج کوئی اللہ پر احسان نہیں ہے، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان ہے، وہ تو دونوں جہانوں کے سردار ہیں۔ وہ تو کعبہ بھی ان کو سلام کرتا ہے۔ کعبہ جب دنیا سے جب جانے لگے گا جنت کی طرف، ساری زمین تباہ ہو جائے گی، تو کعبہ سب سے پہلے جا کے آپ علیہ السلام کے روضے پر، قبر پر حاضری دے کے سلام کہے گا، اور وہاں سلام دے کے آپ علیہ السلام کی بات سن کے تو جائے گا۔ وہ تو ہستیوں کو تو ضرورت نہیں کس چیز کی، لیکن یہ آپ اور میرا بنتا ہے کہ بھئی ہم شکریہ کریں، تو اس میں بھی ہمارا ہی نفع ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ان بھائیوں بہنوں جو بھی سن رہے ہیں، ان کو یا رب العالمین کے دلوں کو ہدایت اور نور محمدی، محبت محمدی عطا فرما، اخلاق محمدیہ عطا فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں عاشق اور صحیح معنوں میں اتباع کرنے والا، ایمان والا، مومن، متقی بنا۔ یا اللہ ان کی زندگی میں، جانوں میں، وقت میں برکت نصیب فرما، ان کے گھروں پر رحمتیں، ان کے جسموں پر رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما، ان کے جو مسائل ہیں ان میں بھی ان کی مدد فرما۔ اگر کسی کے بچے ناراض ہیں، گھر سے چلے گئے ہیں، تو ان کو بھی ہدایت نصیب فرما۔ اگر کسی کے میاں بیوی کا مسئلہ ہے تو ان کو بھی یا رب ہدایت نصیب فرما۔ کسی کا کاروبار نقصان ہو رہا ہے تو اس کو بھی یا رب العالمین برکت اور حلال کاروبار میں نفع عطا فرما۔ جو روزگار کی تلاش میں اس کو، لیکن حل اسی میں ہے جو تو نے خود فرما دے۔ اگر ہم نے تجھے مقصد بنا لیا تو یہ ساری چیزیں ہماری نوکرانی بن جائیں گی۔ اب ہم نوکر بن کے در بدر دھکے کھا رہے ہیں، ہمیں ہدایت عطا فرما کہ حضور علیہ السلام نے جو ہمیں نصیحت کی، ہم اس کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں کا رخ جو ہے دنیا سے بدل کے تیری رضا کی طرف اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف جو ہے وہ لگائیں یا رب العالمین۔ اور جو لوگ یہاں مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، جس طرح بھی امام صاحب ہیں، مؤذن ہیں، کمیٹی جو بھی ہے تیری رضا کے لیے یا رب العالمین، ان کو بھی اپنا محبوب بندوں میں، اپنے نیک بندوں میں، گناہوں کو چھوڑنے میں، نیکی کی طرف آنے میں یا رب توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی ادارے پوری دنیا میں مسلمانوں کے اہل سنت کے کام کر رہے ہیں، مسجدیں ہوں، مدرسے ہوں، خانقاہیں ہوں، سب کو ترقی نصیب فرما۔ جتنے پیر خانے ہیں جو تیرے ذکر، تیری رضا وہ صحیح معنوں میں دین کی خدمت تصوف کی کر رہے ہیں، ان کی طرف لوگوں کے دل مائل فرما، ان کو وسائل مہیا فرما کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک وہ ان کا پیغام یا رب العالمین پہنچے۔ اور جو دین کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں، پیری کے نام پر فراڈ کر رہے ہیں، ان کو ہدایت نصیب فرما، اور لوگوں کو ان سے بچا اور ان کو بھی ہدایت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، حسن خاتمہ عطا فرمانا، سوء خاتمہ سے بچانا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب العالمین، جتنے لوگ یہاں ان کے خیش و طارب جو قریبی یعنی وقت میں وفات پا گئے، ان کی بخشش فرما۔ خاص طور پر جتنے لوگ بزرگ ہیں، ان کے والدین کی یا بخشش فرما، جن کے زندہ ہیں ان کی بھی بخشش فرما یا ارحم الراحمین یا مالک یوم الدین۔ تقبل منا بجاہ سید المرسلین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔